الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی ينزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. مومنین، ریسپیکٹڈ مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم اپنی پاک اور مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان وہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کو نازل کیا ہے. وَھُدًى لِلنَّاسِ، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یعنی یہ لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے قرآن. جس قرآن سے لوگوں کو ہدایت لینی چاہیے تھی، لوگ اسی قرآن کی مخالفت میں چل رہے ہیں. جس قرآن سے دل لگانا چاہیے تھا، جو مرکز انسانیت ہے، جو مرکز مسلمانیت ہے، لوگ اس سے دور جا رہے ہیں. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن امن کا پیغام ہے، قرآن مؤمن کی پہچان ہے. قرآن کریم جو لوگ پڑھتے ہیں، گھر میں تلاوت کرتے ہیں، اللہ ان کو دینی دنیاوی آفات سے محفوظ رکھتا ہے. کیونکہ قرآن کریم ہی جس طرح سے انسان کے جسمانی میڈیکل کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اگر بخار ہو گیا تو اسے پیراسیٹامول دیتے ہیں، اگر کوئی اور بیماری ہے تو اس کے مطابق اسے اور دوائی دیتے ہیں، لیکن ہر بیماری کی علیحدہ علیحدہ دوا ہوتی ہے. قرآن ایک ایسی کتاب کا نام ہے کہ جس کے اندر انسان کی ہر روحانی بیماری کا علاج لکھا گیا ہے. یعنی آپ اگر صرف دنیاوی تعلیم جتنی مرضی لے لیجئے، ایک بار پی ایچ ڈی نہیں، تین ٹاپکس میں کر لیجئے، لیکن جب تک ایک مسلمان قرآن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، قرآن کو نہیں سمجھ رہا، قرآن کو نہیں پڑھ رہا، قرآن پہ نہیں عمل کر رہا، تو اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا. دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے، ہر انسان کو پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے. تعلیم تو واجب ہے، پڑھنا، انسان جاہل نہیں ہونا چاہیے. امت محمدی پڑھی لکھی ہونی چاہیے. امت محمدی کو کسی بھی حال میں جاہل نہیں ہونا چاہیے. لیکن دنیاوی تعلیم دنیا میں رہنے کے لیے ہے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہے. لیکن دینی تعلیم جو ہے، جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، وہ اس دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہر انسان پہ واجب ہے، ہر انسان پہ ضروری ہے. تمام مسلمانوں پہ قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک وہ ساتھ قرآن اور حدیث کی تعلیمات نہیں لیں گے، وہ دنیاوی تو پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں، وہ جسمانی تو پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں، لیکن روحانی پڑھے لکھے نہیں ہو سکتے. وہ دنیا میں تو ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن جو زندگی ہزاروں سال کی ہے، جو زندگی لاکھوں سال کی ہے، جو زندگی کروڑوں سال کی ہے، جس کا ہمیں معلوم ہی نہیں، یہ وہ زندگی کامیاب نہیں گزار سکتے جب تک کہ قرآن کا دامن نہ پکڑا ہو. اسی لیے تو رسول خدا نے فرمایا تھا نا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرۃ اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری عطرت اہل بیت ہے. یعنی قرآن اور ساتھ رسول اور ان کے اہل بیت اطہار جو ہے، سنت رسول خدا بہت ضروری ہے انسان کے لیے. انسان کا اخلاق وہ تب تک اس کا ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو جانتا نہ ہو. انسان دنیا میں بھی کامیاب زندگی تب تک نہیں گزار سکتا ایک مسلمان کہ جب تک قرآن کی تعلیمات اس کے ساتھ نہ ہو.
اس قرآن کو رسم و رواج مت بنائیے، اس قرآن کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں. یہ قرآن ہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. تو کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی غیبت پر، تو ایک ہمارے بھائی، ہمارے بڑے پیارے دوست لندن سے، انہوں نے ہمیں میسج کیا، کہتے ہیں مولانا صاحب اب لاک ڈاؤن میں اور تو کوئی چیز کرنے کو ہے نہیں، تو آپ غیبت سے بھی روک رہے ہیں. وہ مزاحن کہہ رہے تھے. تو آج تو لاک ڈاؤن بھی کھل گیا ہے. ہمارے ہاں یورپ میں تو آج لاک ڈاؤن بھی کھل دیا گیا. تو اب تو کام میں بزی ہو جائیں، اور جن کا کام نہیں ہے وہ سو کر عبادت کرتے رہیں. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ روزے کی حالت میں سونا بھی عبادت ہے، تو جو ہم کام کرتے ہیں سارا دن 10-20 منزلیں ہم چڑھتے ہیں، رنگ کا کوئی کام کرتا ہے، کوئی کنسٹرکشن کا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے سارا دن، کوئی لوگ بیچارے شاپس پہ سٹورز پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو کہا ہمارا پھر کیا، ہماری کیا عبادت ہے؟ ارے بھائی، سونے والے کی عبادت سے تو 10 گنا تمہارا زیادہ ثواب ہے جو رزق حلال کما رہے ہو. رزق حلال روزے کی حالت میں آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ اس طرح سے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اپنے بچوں کا، اپنے اہل عیال کا اور اپنے غریب غربا رشتہ داروں کا پیٹ پال رہے ہیں. آپ کے لیے تو بہت بڑی سعادت ہے. آپ کا ثواب تو سونے والے سے کئی زیادہ ہے. تو اب سوال یہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہم غیبت میں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی ہم غیبت نہیں کرنا چاہتے، لیکن سامنے والا غیبت پہ غیبت کرے جا رہا ہے، غیبت پہ غیبت کرے جا رہا ہے. اور بعض منزلیں، بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم انہیں منع بھی نہیں کر سکتے. تو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی سوال یہ بنتا ہے اپنے آپ پہ ہمارا کہ کیا غیبت کرنے سے روکنا واجب ہے، ضروری ہے؟ ایک مسلمان کی غیبت ہم کر سکتے ہیں کیا؟ میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، میرے مؤمنین اور مؤمنات اور روزے دار بہنوں اور بھائیوں اور بچوں، حدیث رسول خدا میں اس کی ساری وضاحت بیان کی گئی ہے. یعنی ایک مومن پر دوسرے مومن کی خیر خواہی فرض ہے. اس خیر خواہی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنے مومن بھائی کا دفاع کرے، اور جب کبھی دیکھے کہ کوئی اس کی بدگوئی کر رہا ہے، وہ اس کی خامیوں کو منظر عام پر لا رہا ہے، تو اس کا دفاع کرے اور غیبت کرنے والے کو غیبت سے روکے. ضروری ہے اس کے لیے. یعنی کبھی کبھی کیسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی بات کر رہا ہے تو ہم بڑے خوش ہو رہے تھے. نہیں، ہم کسی بھی اپنے مسلمان بہن بھائی کی غیبت کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے. ارے یہ سب ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں، ہم سید المرسلین کی امت ہیں. تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی امت کا ہم ان کی امت کی غیبت کریں؟ جس امت پہ اللہ نے اتنا رحم کیا ہے کہ اس میں نبی رحمت للعالمین بھیج دیے، اور ہم اس امت کی پھر غیبت کریں؟ نہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے، بلکہ روکنا ضروری ہے. شیخ اعظم شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ مقاصد میں لکھتے ہیں کہ بہت سی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ برادر مومن کی غیبت کی تردید ضروری ہے. جیسا کہ المجالس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے سامنے اس کے مؤمن بھائی کی غیبت ہو رہی ہو، اور وہ اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے اس کے مومن بھائی کی غیبت ہو رہی ہو اور وہ اپنے مومن بھائی کی مدد کر سکتا ہو اور وہ مدد کرے، تو اللہ دنیا و آخرت میں اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. یعنی اس میں ضروری ہے کہ اس کی مدد کرے. اور اگر کوئی مدد کی قوت رکھتا ہے، ہیلپ کی قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ اپنی استطاعت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ اس مومن کی مدد نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا. یعنی اگر استطاعت رکھتے ہوئے تم مومن کی مدد کر رہے ہو تو اللہ تمہیں کبھی
کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی تمہاری رسی کو نہیں چھوڑے گا، بلکہ خدا و متعال کی رحم و کرم تمہارے ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ دوستو، اگر کچھ بھی استطاعت رکھتا ہے کوئی تو اسے اپنے اہل و عیال کی، اپنے رشتہ داروں کی، غریب غربا کی مدد کرنی چاہیے۔ اور خصوصاً میں اپنے یورپ، امریکہ، کینیڈا والے یا مغربی دنیا میں رہنے والے بھائیوں سے کہوں گا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارا مادر وطن ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ مزدور ہیں بیچارے، بہت سارے لوگوں کے پاس شام کو کھانے کے لیے نہیں ہے، بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں تو نہ ہونے کی وجہ سے شرمندگی ہوتی ہے، اگر کچھ ہو سکے تو ضرور کرنا چاہیے اور کرتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے یہ اپیل کروں گا کہ ان حالات میں ان بیچاروں کی حالت بہت خراب ہے، آپ اگر بہت زیادہ نہیں کر سکتے، بہت شہروں میں نہیں کر سکتے، اپنے ضلع میں نہیں کر سکتے، اپنی ڈسٹرکٹ میں نہیں کر سکتے، تو کم از کم اپنے اہل و عیال کے ساتھ کریں، اور اس سے بڑھ کے اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب غرب آئے ان کے ساتھ کریں، اور اگر آپ اس سے بڑھ کے کر سکتے ہیں تو اپنے گاؤں میں کوئی ہے تو آپ اس کے ساتھ کریں، تاکہ ان بیچاروں کی اس مشکل حال میں، مشکل وقت میں ہم اپنے بہن بھائیوں کے کام آ سکیں۔ بعض لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب یہ پیسہ ہے تو یہ کس کو دیں، یہ شیعہ کو دیں، یہ سنی کو دیں، یہ اس کو دیں؟ ارے اللہ کے بندوں کو دو، اللہ کی مخلوق کو دو، امت محمدی کو دو۔ اگر امت محمدی میں سے نہیں ہے تو بھی وہ صدقہ محمد مصطفیٰ اور ان کی آل اطہار کا کھا رہے ہیں، ان کو بھی دو۔ اگر آپ نے ملک میں کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی کرسچین ہے، کوئی جو بھی ہے، انسان تو ہے نا، اللہ کا بندہ تو ہے نا، اللہ اس کو رزق تو دے رہا ہے نا، اللہ اس کو صحت و سلامتی تو دے رہا ہے نا، اس کی بھی مدد کریں۔ دیتے ہوئے صدقہ و خیرات و مدد دیتے ہوئے بھی آپ یہ پوچھتے ہیں ہم کس کو دیں؟ ارے اللہ تو نہیں دیکھتا وہ کس کو دے رہا ہے، اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اپنی مخلوق کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کوئی بھی بھوکا ہے، کوئی بھی نادار ہے، اس کو دیں؟ ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، تو ہم بیمار ہو جائیں تو کیا ہاسپٹل والے پوچھتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، ہم تمہارا علاج کریں یا نہیں؟ نہیں۔ یا اگر جن کو مدد امداد یہاں ملتی ہے، بے روزگار ہیں، کوئی بیمار ہے، ان کو ملتا ہے، کبھی ان سے ہماری فرینچ سرکار نے یا ہماری یورپین سرکار نے یہ پوچھا ہے کہ تم مسلمان ہو تو ہم تمہیں نہیں دیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں پوچھا، بلکہ کبھی فرق ہی نہیں کیا جاتا۔ اگر بیمار ہیں تو وہی وی آئی پی ہاسپٹل ہوتا ہے جو منسٹروں کے لیے ہے، جو پرائم منسٹر کے لیے ہے، جو بڑوں کے لیے ہے، جو امیروں کے لیے ہے، جو کروڑ پتی کے لیے ہے۔ وہی ایک غریب اور بھوکے کا بھی وہاں بائی پاس ہو رہا ہوتا ہے، وہاں اس کا علاج ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ لوگ تو نہیں پوچھتے، یہ اصل قرآن کی تعلیمات ہیں، یہ اصل قرآن کا درس ہے، یہ اصل رحمت للعالمین کا درس ہے۔ آپ جو بھی انسان ہے، جو بھی نادار ہے، جو بھی غریب ہے، جو بھی مجبور ہے، اس کی مدد کریں، یہ انسانیت ہے۔ آپ دعا کریں ان کے لیے، آپ ان کی کامیابی کے لیے، آپ ان کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اللہ آپ پہ رحم کرے گا۔ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سب کو یاد ہے، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، ایک سر ہلا رہے ہیں کہ نہیں ہے یاد۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دسترخوان مشہور تھا۔ ایک آدمی کو رستے سے مسافر کو لے آئے، دسترخوان بچھ گیا، دسترخوان پہ بٹھا دیا اور کہا کہ بسم اللہ پڑھو۔ تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو میں اس کے نام سے کیسے شروع کروں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ناراحت ہو گئے اور وہ چلا گیا، اس کو نکال دیا گھر سے۔ فوراً وحی ہوئی پروردگار کی طرف سے، اے میرا نبی ابراہیم تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یا اللہ اے میرے رب وہ تو تجھے مانتا ہی نہیں ہے۔ تو پروردگار کہتا ہے ابراہیم اس دنیا پہ کتنی مخلوق ہے جو مانتی نہیں، میں ان کو رزق بھی دیتا ہوں، میں ان کو ہر چیز دیتا ہوں، میں ان کو صحت بھی دیتا ہوں، سلامتی بھی دیتا ہوں، اچھے ویدر بھی دیتا ہوں، سب کچھ دیتا ہوں۔ تو اے ابراہیم تو میرے نہ ماننے والے کو ایک وقت کا کھانا نہیں دے سکتا؟
جاؤ اور اسے منا کے لاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور اس کو واپس لے کر آئے، دسترخوان پر بٹھایا، تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کے رب کو نہیں مانتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تم میرے رب کو نہیں مانتے ہو، اسی رب کا حکم ہے کہ تم اسی کے بندے ہو، میں تمہیں لاؤں، نہیں تو میرا مالک مجھ سے ناراض رہے گا۔ جب اس نے یہ سنا نا، اسی وقت شرم سے نگاہیں جھک گئیں اور نگاہیں جھکا کے کہا اے نبی ابراہیم، اسی رب کا کلمہ پڑھا جو اتنا کریم ہے، جو اتنا رحمان ہے، جو اتنا رحیم ہے۔ اتنے کریم رب کی مخلوق کی مدد کرو، کل کی مدد کرو، تاکہ پروردگار ہماری مدد کرے، پروردگار ہم پہ راضی ہو جائے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی عقاب الاعمال میں سے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں کسی مؤمن کی غیبت ہو رہی ہو، وہاں موجود کوئی مؤمن اپنے بھائی کی غیبت کرنے سے روکے اور اس کا دفاع کرے تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں خطرات کے 1000 دروازے اس کے لیے بند کر دے گا۔ اور اگر کسی مؤمن بھائی کی غیبت سن کر اس کا دفاع نہ کرے اور غیبت کی تشویق کرے تو وہ غیبت کرنے والے کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ یعنی آپ اگر کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو کم از کم اگر آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں تو اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہ دیں، اس کی بات کی طرف توجہ ہی مت دیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ آپ اس کو روکیں، اور روکنے کی طاقت آپ نہیں رکھتے ہیں، وہ آپ کے مومن مسلمان بھائی کی غیبت کر رہا ہے، آپ طاقت نہیں رکھتے ہیں، لیکن آپ سنیں بھی مت، اس کی تشہیر نہ کریں، اس کے ساتھ اس کی مدد نہ کریں، اس کی باتوں میں لطف نہ لے، میں کون سا کر رہا ہوں، آپ سن تو رہے ہیں نا۔ تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مقاصد کی حدیث کے الفاظ ہیں اس پر غیبت کرنے والے سے 70 گنا زیادہ گناہ ہوگا۔ یعنی جو آدمی غیبت سن کے اس پہ راضی ہے اور اس کو روک بھی نہیں رہا ہے اور اس کی بات کو سن بھی رہا ہے، اس کی بات پہ کان بھی دھرے ہوئے ہے، تو یہ اس سے بڑا مجرم تو یہ ہے۔ غیبت کا علاج کیا ہے؟ کیا کریں غیبت کا علاج؟ کیسے روکیں اس زبان کی چاشنی سے اس کو؟ شہید ثانی نے رسائل العشر میں لکھا ہے کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، غیبت کی وجہ سے معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں جس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ غیبت اللہ تعالیٰ کے مقصد کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں الفت اور وحدت اور محبت اور پیار ہو۔ جب تک غیبت ہوتی رہے گی نہ ہمارے درمیان وحدت ہو سکتی ہے، نہ ہمارے درمیان پیار ہو سکتا ہے، نہ ہمارے درمیان اتحاد ہو سکتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم سب سنت رسول پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں۔ تو ہمارے اندر تو ہماری زبان سے ہمیشہ وحدت کی بات ہونی چاہیے، پیار کی بات ہونی چاہیے، اتحاد کی بات ہونی چاہیے، اتحاد بین المسلمین، بلکہ اس سے ہٹ کے اتحاد بین الانسان، یعنی انسانیت، یعنی تمام انسانوں کے درمیان ہمیں اتحاد برپا کرنا چاہیے اور قائم کرنا چاہیے۔ یہ تو قرآن کی تعلیمات ہے۔ اسی لیے جب تک غیبت ہوتی رہے گی یہ خداوند متعال کے مقاصد کے خلاف ہے، یہ اللہ کے مقاصد کے خلاف ہے، یعنی شیطان کا کام ہے غیبت کا کرنا، اور معاشرے کی تقسیم کا سبب بنتی ہے۔ یہ بہت سے کبیرہ گناہوں کا نقصان جزئی اور شخصی ہے، مگر غیبت کا نقصان پورے معاشرے کو ہوتا ہے۔ شارع اسلام کا ہدف یہ ہے کہ امت کے دلوں میں یکجائی ہو اور پوری امت اللہ کے راستے پر گامزن ہو، پورا اسلامی معاشرہ واجبات کو ادا کرے اور محرمات سے اجتناب کرے، اور یہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک دلوں میں محبت و یگانت نہ ہو اور افراد امت ایک دوسرے سے تعاون نہ کرے۔ اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ پوری امت کے افراد
عبد واحد کی حیثیت سے، عبد واحد کی حیثیت سے، عبد واحد کی حیثیت سے خدا کی فرما برداری کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دل ایک دوسرے کے لیے بغض و حسد سے پاک ہو. غیبت دلوں میں بغض و عناد پیدا کرتی ہے اور اس وحدت کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. یعنی یہ ضروری ہے کہ اگر آپ اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں تو سب کے لیے دلوں میں محبت رکھیے. آپ اگر اللہ سے کرم کی امید رکھتے ہیں تو پھر اس کی مخلوق پر بھی کرم کریں. والحمدللہ رب العالمین. پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری قلیل و حقیر سی عبادت کو اپنی بارگاہ الہی میں منظور و قبول فرما. یا اللہ تمام مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات کو آپس میں اتحاد، پیار، محبت، اتفاق عطا فرما. یا اللہ ہمارے وطن، ہمارے مادر وطن پاکستان پہ اپنے رحم و کرم کا نزول فرما. ہم جن ممالک میں رہ رہے ہیں، بالخصوص ہم فرانس میں رہ رہے ہیں، خدا اس سے بھی کرونا وبا کا خاتمہ فرما اور پوری دنیا سے کرونا وبا کا خاتمہ فرما. یا اللہ ہمارے مومنین و مومنات کو آپس میں اتحاد، اتفاق اور پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری مساجد، امام بارگاہوں، عبادت گاہوں کو جلد آباد و شاد فرما. یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد بے روزگار مومنین کو روزگار عطا فرما. صاحب روزگاروں کے روزگار میں دن دگنی رات چگنی برکت اور ترقی عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. زیارات محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے اولاد مومنین کو اولاد نورین عطا فرما. یا اللہ صاحب اولادوں کی اولاد کو نیک اور صالح فرما. یا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب پہ اپنے خصوصی رحم و کرم کا نزول فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے انصاروں میں شامل فرما. میرا اللہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.